تھی۔ مسلم ابن عقیل مارکہ حق و باطل کے پہلے شہید تھے، تو میرا خیال ہے ان کو ٹریبیوٹ نہ دینا، ان کی جرنی کی بات نہ کرنا اچھا نہیں ہوگا، تو آج ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، تھینکس الاٹ فرح۔ فرح، آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان اے ویری اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ مینر پاکستان کی ہسٹری میں شاید کربلا کے اوپر اس طرح کا پروگرام نہ ہوا ہو جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جرنی کو ٹریس کرنے کی کوشش ہو۔ بالکل تو یہ ایک ریسرچ اورینٹیڈ انداز میں، انالیٹیکل انداز میں، اور الف ٹیلی ویژن آپ کی ٹیم سب بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ امام علی مقام کی وہ جرنی، بیکاز ہمارے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں ٹریجڈی پہ بہت فوکس ہے، یقینی طور پہ ہم بھی وہ واقعات بتائیں گے، اور دے آر ویری امپورٹنٹ آلسو، بالکل اور کائنات کی بڑی ٹریجڈیز میں سے ایک ٹریجڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر امام علی مقام کا مشن کیا تھا؟ جی، امام علی مقام کے خطبات کیا تھے؟ امام علی مقام اپنے سفر کے دوران کیا کیا ارشادات عطا فرما رہے تھے؟ آئی تھنک دے آر دا کرکس آف دا میٹر۔ جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے تب تک امام کی قربانی اور جس درجے کی قربانی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے چینل کو، آئی تھنک ہم سب کو اس ذکر کی نشست میں ایک آنر بڑی بخشا ہے، ایک سعادت کی شرف بات ہے بخشا ہے جی۔ کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں ان کے ساتھ ایک یوں ہی لگ رہا ہے کہ سفر کر رہے ہیں، اور فہد، الحمدللہ۔ جتنے تمام دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس ذکر میں شامل ہے، اور کل بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ عبادت ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جتنے اس سے جڑے حق و باطل کے مارکے بے سے شک لوگ بے جڑے ہیں شک ان کی بے بات شک۔ کرنا بھی عبادت ہے۔ تو مسلم ابن عقیل کی جرنی میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، میں بھی جانوں، کیونکہ مجھے تو موٹی موٹی باتیں جس کو کہتے ہیں نا وہ معلوم جی ہے۔ جی جی ہوا کیا انفیکٹ جب وہ وہاں جی سے نکلے پہنچے؟ جی بالکل فرح، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور محاوراتی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل مارکہ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ بے شک۔ آلدو آپ کربلا میں تو نہیں پہنچ پائے کیونکہ آپ کوفہ میں شہید ہو گئے، لیکن اس مارکے کے پہلے شہید حضرت مسلم ابن عقیل، اور جیسے کہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بریفلی ٹچ کیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل فرسٹ کزن ہیں امام علی مقام کے۔ جی حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کے فرزند ہیں حضرت مسلم ابن عقیل، اور بہت قربت کا رشتہ ہے امام علی مقام کے ساتھ۔ اب جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ میں موجود تھے اور ان کو وہ خطوط آ رہے تھے، جیسے کل بھی ہم نے وہ جی، خطوط پڑھے بھی، پڑھے اور جس میں بڑی وہ میٹافوریکل اور ایڈیمز ایسے استعمال ہو رہے تھے کہ جی پھل پک چکے ہیں، چشمے چھلک چھلک رہے چکے ہیں، ہیں۔ آپ آئیں، آپ ہمیں لیڈ کریں۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا کوئی گائیڈ نہیں ہے، ہم تو ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے جو کوفہ کے گورنر ہیں، تو آپ آئیں، آپ ہمیں لیڈ کریں۔ تو وہ جو کوفہ پورا علاقہ تھا عراق کا، وہ وہاں پر ایک کیوس تھا ان دا سینس کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ یزید کو سپورٹ فراہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کے ان کلیمز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے، امام علی مقام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو ڈپیوٹ کیا اور جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ اب جناب مسلم ابن عقیل کا جو سفر ہے بڑا ہی دردناک ہے ایک لیول کے اوپر، کیونکہ آپ الٹیمیٹلی خود بھی شہید ہوئے، آپ کے بچے جو معصوم بچے تھے ان کو بھی شہید کیا گیا، طفلان مسلم کو۔ جناب مسلم ابن عقیل جب اس سفر پہ گئے ہیں، آغاز جب ہوا ہے سفر کا، تو آپ کے ساتھ 2 گائیڈز تھے۔ ہمیں جو اوتھینٹک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ there were 2 guides with him، ٹھیک اور آپ مکے سے مدینے کی طرف آئے ہیں کیونکہ امام علی مقام تو مکے میں قیام پذیر ہے، بالکل اور یہ خطوط مکے میں آنا شروع ہوئے، تو مکے سے آپ واپس مدینے کی طرف گئے ہیں، کیونکہ جب ہم کوفہ کی طرف جاتے ہیں جو اس دور کا شارٹیسٹ روٹ تھا وہ مدینے سے ہو کے عراق کی طرف جاتا تھا۔ درست۔ تو مکے سے واپس آپ کوفے کی طرف مدینے کی طرف آئے ہیں، مدینے سے کوفے کی طرف جائیں گے۔ اب 2 گائیڈز، ڈیزرٹ میں سفر کیا جاتا تھا تو وہ گائیڈ ہوتے تھے جو آپ کو راہبر جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جو راہ دکھاتے تھے۔ اب راستے میں جیسے ڈیزرٹ کا موسم ہوتا ہے، ڈیزرٹ سٹارم، تو ہماری اوتھینٹک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، مولانا جریر طبری نے، علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، آپ کو ایک ڈیزرٹ سٹارم کا سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ جب ڈیزرٹ سٹارم آیا تو راستے میں ان دونوں راہبروں کا بھی انتقال ہو گیا، شدت پیاس بھی تھی، بہت گرمی تھی، جھکڑ چل رہے تھے، تو ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اور جب آپ ایک ایسی پانی والی منزل پہ پہنچے تو آپ نے پھر امام علی مقام کو خط لکھا
اور اس خط کے اندر آپ نے یہ شیئر کیا کہ مجھے لگتا ہے یہ اچھا شگون نہیں ہے، میرے سفر کے آغاز میں ہی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو امام عالی مقام کی طرف سے کورسپونڈنس کا جواب دیا گیا اور امام عالی مقام نے انہیں ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو حضرت مسلم ابن عقیل آگے بڑھے اس ڈیزرٹ سٹارم کے بعد. اچھا، جو رہبر تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ ان کا وصال ہو گیا، موسم کی سختی، اب وہ اکیلے جو ہے، اکیلے آل بائی ہم سیلف. اور یہ بذات خود ایک بہت بڑا میراکلس اور بہادری کی اور دلیری کی بات تھی. اچھا، اب وہ جب راستے میں جا رہے تھے، اور یہ بھی ہماری اوتھینٹک ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی کسی ہنٹنگ ایکسپیڈیشن پہ ہے. پرانے وقتوں میں لوگ شکار کرنے کے لیے باہر ڈیزرٹس کی طرف جایا کرتے تھے، ہرن کا شکار کرتے تھے. تو یہ جب پہنچے تو ایک شخص جو ہے ہرن کا شکار کر رہا ہے، اس نے ہرن کو شکار کر لیا. تو یہاں سے ان کے دل میں ایک پازیٹیو موٹیویشن آئی کہ جس طرح سے اس شخص نے اپنے شکار کو کر لیا ہے اور اس شکار پر قابو پایا اور وکٹوریس ہوا، تو امید ہے مجھے بھی اپنے سفر میں وکٹری ملے گی. تو اب انہوں نے اس کو پازیٹیولی لیا. یہ ہماری اوتھینٹک ہسٹریز کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. تو ایک ڈیزرٹ سٹارم کو کراس کیا اور اس واقعے سے انہوں نے انسپریشن پکڑی کہ یہ شخص نے، اس ہنٹر نے ہرن کو شکار کیا، اسی طرح میں اپنی مشکلات پر قابو پا کے اپنی منزل پر پہنچوں گا. اب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لے جاتے ہیں. اور جیسے کل کے پروگرام میں بھی ہم نے ہنٹ کیا تھا کہ کوفہ ایک ایسی سٹی ہے، ایک ایسا شہر ہے جہاں پر اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے. بے شک. مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ کیپٹل بھی تھا. حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی کچھ ایسے مواقع آئے جب انہوں نے کوفہ کے لوگوں سے مدد طلب کی تو ان کو مدد نہ دی گئی اس درجے کی جو وہ مدد کا تقاضا کر رہے تھے. تو کوفہ کے ساتھ ایک یہ چیز اٹیچ تھی کہ یہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کسی وقت مقررہ پر پیچھے ہٹ جائیں، دھوکہ دے دیں. تو یہ چیز ہمیشہ کوفہ کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی تھی. تو اب حضرت مسلم ابن عقیل اسیس کریں گے کہ ان لوگوں نے خطوط لکھے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے ہیں. تو اب انہوں نے، ان کا جو مشن ہے وہ ہے کہ وہ اسیس کریں گے کہ ان میں ٹروتھ کتنا ہے، صداقت کتنی ہے، استقامت کتنی ہے. جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لے کے گئے تو نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے، جیسے کل بھی ہم نے بات کی. اور نعمان بن بشیر جو تھے وہ نسبتاً سافٹ آدمی تھے، کائنڈ ہارٹیڈ آدمی تھے. اور وہ یہ خطبے دے رہے تھے کہ جو مجھ سے نہیں لڑے گا میں اس سے نہیں لڑوں گا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یزید کی بیعت کر لیں، گورنمنٹ کی ریٹ کو مانیں، اور اس طرح کے وہ خطابات کر رہے ہیں. لیکن عملی طور پہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے کیونکہ کوفہ کے لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں. اب جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا فقید المثال استقبال ہوتا ہے، بہت وارملی ان کو ریسیو کیا جاتا ہے. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ 12,000، کچھ روایتوں میں آتا ہے 18,000 کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی فار امام حسین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سپورٹ کے لیے. 18,000 12,000 اتنا یہ ایک نمبر، اتنی بڑی تعداد میں. اور اس کو اسیس کرنے کے بعد کہ ان کو ریسیو کیا گیا اور اس بڑے درجے پہ ریسیو کیا گیا، تو وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ رہے ہیں اور اس خط کے اندر یہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے کیونکہ 18,000 یا 12,000 ہزاروں لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہ دے ول سپورٹ یو. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں گائیڈ چاہیے، آپ آئیں اور ہمیں گائیڈ کریں، یہ اپنے کلیم میں سچے ہیں. تو انہوں نے یہ بات وہاں پہ کی. تو اب ہو یہ رہا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں پر لوگوں سے گفت و شنید کر رہے تھے، ڈائیلاگ ہو رہے تھے، لوگ ان کے پاس آ کے ملتے تھے، حال احوال امام علی مقام کا پوچھتے تھے. اور وہ جس جگہ پہ تھے وہ ہانی بن عروہ وہاں پہ قبیلہ مزہج تھا، قبیلہ مزہج کے وہ سردار تھے. اور ہانی بن عروہ جو تھے انیشلی ریلکٹنٹ تھے، لیکن انہوں نے بھی حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دی. انیشلی وہ ریلکٹنٹ تھے، ان کو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ، کیونکہ جیسے ہر انسان کی اپنی پولیٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے، تو وہ آغاز میں تھوڑا نیوٹرل رہنا چاہتے تھے کہ میں اس چکر میں نہ پڑوں کہ امام حسین کو سپورٹ کروں یا اس گورنمنٹ کے خلاف رہوں. تو ان کا انیشل جو سٹانس تھا، انیشل سٹانس، ہی وانٹیڈ ٹو بی اے نیوٹرل پرسن. ہمیں ہسٹری سے یہ اندازہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے، حضرت مسلم ابن عقیل جب آئے
اور ہانی بن عروہ بنیادی طور پہ حضرت عمار بن یاسر جو صحابی رسول تھے، جی ہانی بن عروہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں بھی حاضر تھے. اچھا جنگ صفین جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کی قیادت میں ایک وار لڑی گئی تھی، تو یہ صفین کے ویٹرن واریر بھی تھے. اچھا لیکن اس وقت یہ آغاز میں کوئی بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے الٹیمیٹلی حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ بھی دی، انہی کے گھر وہ رہ رہے تھے. کہ یزید تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اب آپ امیجن کریں گے یزید کا جو دارالخلافہ ہے وہ ہے دمشق، اور دمشق سیریا ہے، سیریا کے ساتھ ایڈجسنٹ جو پروونس ہے وہ عراق ہے. مطلب ہم اس دور کی اگر اسٹیٹ کو ذرا ویژولائز کریں تو حجاز ہے، مکہ اور مدینہ، یمن ہے ایک پروونس عراق ہے، ایک پروونس سیریا ہے، ایک پروونس مصر ہے. مطلب ایک موٹے موٹے جو پروونسز ہیں، ٹھیک اور عراق اور سیریا ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر عراق یزید کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یزید کے لیے دنیاوی طور پہ اٹ از اے پرابلمیٹک ایریا. تو اب یزید اپنے ایک مشیر سے، اپنے ایک وزیر سے جو کہ نان مسلم وزیر ہے، سر جان اس کا نام ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے کہ کوفہ کے اندر تو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس کا وہ وزیر اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ تم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر نامزد کرو. ٹھیک عبید اللہ ابن زیاد ایک کیلس کیریکٹر ہے، ایک کرمنل کیریکٹر ہے جو بہت سے قتل عام آلریڈی کر چکا ہے، اور اس وقت وہ بصرے کا گورنر ہے جو کہ ایک ایڈجیسنٹ سٹی ہے کوفہ کے ساتھ، مگر ہی از ناٹ ان گڈ بکس آف یزید. اس وقت وہ یزید کی گڈ بکس میں نہیں تھا. اچھا لیکن جب اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل یہی کر سکتا ہے، ٹھیک تو اس کو 2 سٹیز کا گورنر بنا دو. یعنی کوفہ کا بھی اور بصرہ کا بصرہ کا تو آلریڈی ہے، ہے. لیکن اس کو ایلیویٹ کر دو، کیونکہ کوفہ از دا بگر سٹی، کوفہ بڑا شہر ہے، کوفہ سمجھیں کہ عراق کا ایک وہ، تو اس کو ایلیویٹ کر دو. اس کو بصرہ کا بھی گورنر یہ وہاں پہ تو ہے ہی لیکن گڈ بکس میں نہیں تھا، لیکن اس کو فردر ایلیویٹ کرو. یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے مسئلے کو حل کرے گا. یہ جو کانسپریسی ہو رہی ہے، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو کیوس ہے، یہ جو بغاوت ہے آج کل کی لینگویج میں، اس کو کویل یہ کرے گا. یہ کہہ دیا گیا کہ جناب کوفہ کا گورنر بھی اسی شخص کو بنا دیا جائے. اچھا فرح، یہاں پہ جو یزید کا خط ہے جو یزید نے ابن زیاد کے نام لکھا ہے، وہ خط بھی میں خطوط آپ سے شیئر میں اور بھی کروں گا. یزید کے بھی خطوط ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یزید کی مینٹیلٹی کیا تھی، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں یزید کو بھی گلوریفائی اور ڈیفینڈ کرنے کی ایک روش کا شکار ہے، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ، اور ہمیں اس کو کرٹیسائز کرنا ہوگا. بالکل، اور بتانا ہوگا کہ وہی بات ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. کیونکہ دنیا ان ریالٹی جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا تو چند روزہ ہے. تو یہ سوالات بھی ہم سے ہوں گے کہ ہمارے عقائد کیا تھے، ہمارے بلیفز کیا تھے، اور خاص طور پہ اہل بیت کے حوالے سے تو قرآن کی آیات ہیں. اینی ویز، تو یزید کا یہ خط، یزید کے خط کا میں ایک دو فقرے آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں میرا جو گروہ کوفہ میں ہے انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ کوفہ میں ابن عقیل مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جمعیت تیار کر رہے ہیں. میرا یہ خط دیکھتے ہی تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں جا کر ابن عقیل کو اس طرح ڈھونڈو جیسے کوئی نگینے کو ڈھونڈتا ہے. انہیں یا تو گرفتار کر لینا، یا قتل کر ڈالنا، یا شہر سے نکال دینا. والسلام. تو ابھی اس نے آرڈر بھی دے دیا ہے کہ مجھے، میری جو انٹیلیجنس ہے، میرا جو گروپ کوفہ کے اندر ہے جو کہ بہت مائنورٹی ہے، اس نے مجھے خطوط ڈائریکٹلی لکھے ہیں کہ مسلم ابن عقیل تفرقہ ڈال رہا ہے، ایک نیا گروپ، ایک جمعیت بنا رہا ہے، تم اس کو ڈھونڈو. جیسے وہ اس نے ایک میٹافوریکل، یزید ویسے ایک پوئٹ بھی تھا نا، لینگویج پہ بڑی کہتے ہیں کمانڈ تھی. تو جیسے ایک نگینا ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی بڑے ہی سٹیک کے اندر آپ پھینک دیں تو آپ کو ملتا نہیں، آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا کوئی ہیرا یا پتھر، پریشس سٹون، اس کو پھینک دیں تو آپ کو بڑی کوشش کے بعد وہ ملتا ہے. تو اس نے کہا ایسے ڈھونڈو جیسے کسی نگینے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، یعنی تم نے ویجیلنٹ ہو کے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اسے قتل کر دو یا بینش کر دو. تو یہ انسٹرکشنز وہ دے رہا ہے. اچھا، امام حسین علیہ السلام نے، جیسے ہم نے یہ دیکھا پچھلی ایپیسوڈ میں بھی، جب کوفہ سے بہت سے خطوط آئے تو اسی طرح بصرہ سے بھی بہت خطوط ان کو آئے. اچھا.
اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جیسے کوفنس کو ایک خط لکھا کہ مجھے تم لوگوں کا خط ملا ہے، اسی طرح بصرہ والوں کو بھی آپ نے خط کا جواب دیا. ٹھیک. تو جو بصرہ والوں کو خط لکھا، اور اس سے بھی امام حسین علیہ السلام کے مشن کا ہمیں پتہ چلے گا. بالکل. یہ ہمارے اوتھینٹک سورسز کے اندر کوٹڈ ہے، اس کو علامہ جریر طبری نے بھی ریکارڈ کیا. تو امام علی مقام کا یہ خط اور اس کا ایک فقرہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے اپنا قاصد تم لوگوں کے پاس یہ خط دے کر روانہ کیا ہے. میں تم کو کتاب یعنی قرآن، خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں. اب امام علی مقام اپنے مشن کو کلیریفائی کر رہے ہیں. مشن کیا ہے؟ مشن ہے قرآن کا، مشن ہے سنت رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تمہیں سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اس لیے کہ سنت رسول مٹا دی گئی ہے اور بدعت کو رواج کر دیا گیا ہے. اور اگر تم لوگ میری بات کو سنو گے، میری اطاعت کرو گے، تو میں تمہیں راہ ہدایت کی طرف لے کے جاؤں گا. تو امام علی مقام اپنی ذات کی گلوریفیکیشن کے لیے نہیں کھڑے، اپنی ذات کی اقتدار کے لیے نہیں کھڑے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں قرآن کے لیے کھڑا ہوں، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے ریوائول کے لیے کھڑا ہوں، کیونکہ دین میں انوویشنز ہو رہی ہیں. آج فرا ہمارے، اگر اس ایک بات کو میں یہاں پہ پاز کر کے روکنا چاہتا ہوں، آج ہمارے جتنے اسکالرز ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی بدعت 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 سے بچنا ہے. تو امام حسین تو وہ پہلی ہستی ہیں جو بدعت کے خلاف کھڑے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر موجود ہیں. کوفے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے امام حسین علیہ السلام کی. بالکل. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ ایک کرمنل کیریکٹر ہے، کیلس کیریکٹر ہے، بہت ہی ظالم اور جابر شخص ہے، اور بڑا پریشر بڑھ رہا ہے، کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہے. پریشر بڑھ رہا ہے. اچھا، بصرہ سے نکلنے سے پہلے یہ خط جو ہے وہ انٹرسیپٹ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کا. یہ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ والوں کے لیے خط لکھا نا، تو بصرہ میں امام علی مقام کو یہ خط جن لوگوں کے پاس جاتا ہے ان میں سے ایک شخص کو یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ یزید کی چال نہ ہو. اچھا. تو وہ ان کو یہ خط دکھاتا ہے، تو یہ اس سے پہلے کہ کوئی انویسٹیگیٹ کرتا ان کا سر وہیں پر قلم کر دیتا ہے، اور اپنے بھائی عثمان کو غالباً تاریخ کے اندر ان کا نام آتا ہے، ان کو گورنر بناتا ہے بصرہ کا، اور کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرے گا تو یہی سلوک کروں گا جو اس شخص کے ساتھ میں نے کیا ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹورڈز کوفہ. تو مجھے بصرہ کے حوالے سے کسی قسم کے کیوس کی خبریں نہ ملے. اچھا. اب یہ بصرہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. اور کوفے کا ماحول کیا ہے؟ فرا کوفے کا ماحول یہ ہے کہ پیپل آر ویٹنگ فار امام حسین علیہ السلام. وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام حسین علیہ السلام ہمیں لیڈ کریں گے، ہم امام حسین علیہ السلام کی لیڈرشپ میں یزید کی رجیم کا خاتمے کی طرف کوئی بھی اقدام، اب وہ اقدام کیا ہوتا وی ڈونٹ نو، لیکن ہم یزید سے اور یزیدیت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں. صحیح. یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد ایک چال چلتا ہے. اچھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو لباس کا طریقہ تھا، جو اٹائر تھا، آپ کا طریقہ تھا حجازی طریقہ. مکہ اور مدینہ کے لوگ خاص انداز سے اپنے روبز کو پہنا کرتے تھے، درست، جو کہ عراق کے اٹائر سے مختلف تھا. جو حجاز کا لباس تھا وہ یہ سگنیفائی کرتا تھا کہ میں مدینہ سے ہوں یا مکہ سے ہوں. اس شخص نے حجاز کے لباس میں اپنے آپ کو چینج کیا، اپنے ڈریس کوڈ کو عراقی ڈریس کوڈ سے حجازی ڈریس کوڈ میں چینج کیا. اچھا. اور ساتھ بصرہ سے اس نے 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور وہ 3 لوگ کون تھے؟ جو کہ اصل میں امام حسین کے سپورٹر تھے، ایز اے بارگیننگ چپ. اچھا. کہ ان 3 لوگوں کو میں کوفہ میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اگر کوفہ کے اندر کسی قسم کی کوئی سازش ہوئی، کوئی بغاوت ہوئی، تو ان 3 لوگوں کو ایز اے بارگیننگ چپ اپنے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ یہ اہل بیت کے سپورٹرز ہیں. اچھا. تو ایک طرح سے ان کو یرغمال بنا کے اپنے ساتھ رکھا اس نے، کہ تم لوگوں نے بھی بصرہ سے کوفہ میرے ساتھ جانا ہے. صحیح. اور اس میں ایک صاحب ہیں، شریک بن اور ان کا نام ہے،
جو کہ اہل بیت کے سپورٹر ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اب یہ شخص بصرہ سے کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے. صحیح. کوفہ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. درست. اور یہ حجازی لباس پر اس نے کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو بھی لپیٹا ہوا ہے, جیسے عربز میں جب وہ لمبا سفر کرتے تھے تو نقاب اوڑھ لیتے تھے گرد و غبار سے بچنے کے لیے. ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اب یہ سفر کرتے 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 کوفہ میں داخل ہو گیا. اوکے. اور پورا کوفہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے. اور وہاں پر جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے اور یہ کوفہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں, اور حجازی لباس میں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین آ گئے, اور امام حسین کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس سچویشن کو دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے کہ یہاں پر تو افراتفری کا یہ عالم ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے میں حسین ابن علی کے نعرے لگ رہے ہیں اور مجھے حسین ابن علی سمجھا جا رہا ہے. اور یہ گورنر ہاؤس کی طرف اب بڑھ رہا ہے. دارالامارہ اس گورنر ہاؤس کو کہا جاتا تھا, دارالامارہ, جہاں پہ گورنر جو ہے لیڈ کرتا تھا. اب یہ دارالامارہ کے دروازے پر پہنچتا ہے, مرکزی دروازے پر دستک دیتا ہے. اس وقت کے ایگزسٹنگ گورنر وہ کہتے ہیں کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ حسین ابن علی آ گئے, اور یہ دروازہ پیٹ رہا ہے اور دروازہ کھولو, اور ان کو مغلظات بک رہا ہے کہ جلدی کھولو دروازہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حسین ابن علی ہیں, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے, لیکن ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. خیر, to cut the long story short, he prevails and he enters governor house. اور وہاں آ کر وہ ایگزسٹنگ گورنر کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, اور آ کے اپنا نقاب اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو عبید اللہ ابن زیاد ہوں. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ تو ابن مرجانہ ہے, جو اس کا ٹائٹل تھا ایک, جو اس کو پیجوریٹیولی بولا جاتا تھا. صحیح. یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے. اور عبید اللہ ابن زیاد وہاں پر موجود بیوروکریٹس کو, آفیشلز کو سخت سست کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ معاملہ تو انتہائی خراب ہو چکا ہے, میری سوچ سے بھی زیادہ خراب ہے. اور وہاں پر وہ جو پہلا حکم صادر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شہر کے جتنے نوٹیبلز ہیں ان نوٹیبلز کو گورنر ہاؤس کے اندر جمع کیا جائے. اچھا. اور میں ان سے ایک میٹنگ کروں گا. صحیح. اور یہاں پر میٹنگ ہوگی اور میں ان سے کانورزیشن کروں گا. یعنی کہ ایک لائحہ عمل تیار کر چکا ہے وہ آلریڈی. اب ایک لائحہ عمل تیار کر چکا ہے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوگا. اچھا, اب ایک اور کام, اب حضرت مسلم ابن عقیل, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ہانی بن عروہ کے پاس ہے. بالکل. ہانی بن عروہ قبیلہ مزہج کے سردار ہیں. ہانی بن عروہ انیشلی ریلکٹنٹ تھے. ہانی بن عروہ انیشلی نیوٹرل نیوٹرل رہنا چاہتے تھے. لیکن وہ جو عرب کسٹم تھا کہ جب کسی کو پناہ دے دی جائے تو پھر گردن کٹ سکتی ہے مگر مہمان کو ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا. کر رہے ہیں جو بہت کم ڈسکس کی جاتی ہے. میرے لیے بھی بہت سی انفارمیشن ایسی ہے جو پہلی بار مجھ تک پہنچی ہے اور بڑا میں مستفید ہو رہی ہوں اس سے. ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی عبید اللہ ابن زیاد ایک چال چل رہے ہیں, ایک لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں, جس کے لیے انہوں نے ایک بڑی میٹنگ کال کر لی ہے. اس وقت کے سارے بیوروکریٹس کو بلا لیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ جتنے ہائی اپس ہیں ان کو بھی بلا لو, آج آپ تمام لوگوں سے میٹنگ کی جائے گی. وہ میٹنگ کیا تھی, اس میں کیا کہا گیا, وہ ہم فہد سے جانتے ہیں. جی فہد. جی فرح, یہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹس کا یہ پرانا طریقہ کار ہے, جب کسی بھی شہر کے اندر کسی قسم کی بغاوت یا میوٹنی ہوتی ہے تو وہ کمیونٹی ایلڈرز کو بلا لیتے ہیں, کیونکہ ہر کمیونٹی ایلڈر کا کچھ انفلوئنس ہوتا ہے. اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں تو ٹرائبل سوسائٹی تھی, قبائلی معاشرہ تھا. بالکل. تو قبیلے ہوتے تھے اور قبیلوں کے سردار جو تھے بنیادی طور پہ اپنے قبائل کے اوپر انفلوئنس رکھتے تھے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی کہ قبائل کے سرداروں کو بلایا جائے اور ان کو پریشرائز کیا جائے. تو اس نے جو ایک پہلا لائحہ عمل جو قائم کیا وہ یہ تھا کہ قبائل کے سرداروں کو میں ڈیلی بلاؤں اپنے پاس. اچھا. اور ان کو پریشرائز بھی کروں اور چیک بھی کروں کہ کون پرو اہل بیت ہے. صحیح. مطلب گفتگو سے اندازہ لگاؤں اور اس سے کچھ مجھے اندازہ ہوگا کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوگا. نمبر 2, مسلم ابن عقیل منظر عام پہ نہیں ہے وہ کوفہ کے اندر. 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت بھی کر لی ہے, مگر وہ کہاں ہیں, ان کے ویئر اباؤٹس کدھر ہیں. اور یہ بات بھی ویورز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کے اندر داخل ہوا ہے جی تو کوفہ میں یزید کی ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. کوفہ از برمنگ ود سپورٹرز آف اہل البیت. بالکل بالکل. وہاں پر 18,000 لوگ اہل بیت کے امام علی مقام کے سپورٹرز ہیں. اور وہاں کی جو لوکل پولیس کہہ لیں یا وہاں کی جو آرمی کہہ لیں وہ ایگزسٹ اس طرح سے نہیں کرتی. یعنی اگر اس وقت یہ 18,000 لوگ
حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیں تو یہ چند مٹھی بھر 30 40 50 100 لوگ ہوں گے جو یزید کی ایڈمنسٹریشن کو چلا رہے ہیں. اچھا. یعنی یزید کی ایڈمنسٹریشن کو کوفہ سے اپ روٹ کرنا مشکل معاملہ نہ ہوتا اس وقت. درست. یعنی یہ 50 100 200 اتنے لوگ ہوں گے. باقی تمام لوگ اہل بیت کے سپورٹ اہل بیت کے ساتھ ہیں بظاہر, حضرت امام حسین کا انتظار کر اور رہے ہیں. امام حسین کا انتظار ہو رہا واہ، ہے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد ایک دنیاوی طور پہ ہم کہہ لیں کہ وہ عیار آدمی ہے, کلیور آدمی ہے, اور وہ ایک پروپیگنڈا اور پھیلا دیتا ہے کہ ڈماسکس سے, دمشق سے لشکر آ رہا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں, ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. دمشق سے ایک لشکر آ رہا ہے, اور جو بغاوت کرے گا وہ لشکر, وہ 20,000 کا ہے یا 25,000 کا یا لاکھوں کا لشکر, واٹ ایور دا نمبر میں بھی, وہ لشکر آ کے تم سب کو تہے تیغ کرے گا. جو افراتفری پھیلائے گا, جو گڑبڑ کرے گا, جو کیوس پھیلائے گا, تو یاد رکھنا یزید کا ڈماسکس جو ساتھ ہی ہے وہاں سے لشکر آ رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا وہ پھیلا رہا ہے. یعنی یہ جو ٹرائبل ایلڈرز آتے ہیں, ٹھیک, ان ٹرائبل ایلڈرز کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ 2-3 پروپیگنڈ, اور جو اس کی انٹیلیجنس ہے, جو شہر کے 30 40 50 100 لوگ ہوں گے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جن سے لوگ تھوڑے انکمفرٹیبل یا انیزی ہو سکتے ہیں کہ یزید کی آرمی شاید قریب ہی نہ ہو, بہت قریب نہ ہو, ہماری تیاری نہیں ہے, ہم تو 12,000 ہیں, ہو سکتا ہے وہ 30,000 ہوں, تو کیا کریں گے. مطلب یہ ڈاؤٹس لوگوں کے اندر اس نے ڈالنے شروع کیے ہیں یہ پروپیگنڈا کر کے. اور پھر اس کا ایک غلام تھا, اس غلام کو اس نے کوئی 3,000 درہم دیے, اور اس نے کہا کہ تم کھوج لگاؤ کہ مسلم ابن عقیل کدھر ہے. صحیح. اور وہ لوگ جو اہل بیت کے سپورٹرز ہیں ان کے پاس جاؤ اور پتہ کرو, اس کے ویئر اباؤٹس کو چیک کرو. امام حسین علیہ السلام کے ایک الٹیمیٹلی جو ان کے ساتھی بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے, مسلم ابن اوسجہ. جی, مسلم ابن اوسجہ وہ پرسنالٹی تھے جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کے لیے وہ بیعت لوگوں سے لیا کرتے تھے. مسلم ابن اوسجہ. اب یہ شخص جو ہے جس کو 3,000 درہم مل گئے ہیں, جو ایک سپائی ہے, جو ایک ایجنٹ ہے, اصل میں انٹیلیجنس ایجنٹ, یہ بنیادی طور پہ اب کوفہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہا ہے, جہاں پہ اہل بیت کی بات ہے, امام علی مقام کی بات ہے, ان کوارٹرز میں جا رہا ہے, اور کرتے یہ جناب مسلم ابن اوسجہ تک پہنچتا ہے. اور مسلم ابن اوسجہ کو کہتا ہے کہ میں جناب مسلم ابن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں, درست, اور میرے پاس یہ 3,000 درہم ہے, حسینی مشن کے لیے یہ درہم جو ہے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, تاکہ جب امام حسین آئیں اور امام حسین کو یا اہل بیت کو یا بنو ہاشم کو جب ضرورت پڑے تو یہ 3,000 درہم ہم نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہیں آپ کو. صحیح. اب مسلم ابن اوسجہ اس کی بات کو آن دا فیس ویلیو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتے, مگر یہ شخص صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک بیٹھا رہتا ہے, اور نمازیں پڑھتا ہے, اور اپنی پائٹی کا اظہار کرتا ہے, اور کچھ دن ایسے ہی بیہیو کرتا ہے as if he is the most pious man and as if وہ اہل بیت کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. صحیح. اور وہ کھوج لگانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہانی بن عروہ قبیلہ مزہج کا سردار مسلم ابن عقیل کو ہاؤس کیے ہوئے. یہ پناہ جو ہے مسلم ابن عقیل کو ہانی بن عروہ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک. اور ایک واقعہ اور جو کوئکلی میں یہاں پہ ایڈ کروں, اور شریک بن اور جو ساتھ آئے تھے جب بصرہ سے ایک بارگیننگ چپ کے لیے بھی ایک بندہ وہ لے کے آیا تھا نا, کہ شریک بن اور یہ وہ بندہ تھا جو کہ اہل بیت کا سپورٹر تھا کہ اگر کوفہ میں کوئی مشکل آئے تو شریک بن اور کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کیا جائے گا. اب یہ شریک بن اور ہی از این ایجڈ مین اینڈ ہی از اے ڈائنگ مین. اب یہ بہت بیمار ہیں, اور یہ اس بصرہ سے کوفہ تک آتے آتے مزید بیمار ہو چکے ہیں. اچھا. اب شریک بن اور کیونکہ اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آئے ہیں, اب بیمار ہو گئے ہیں, ہانی بن عروہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے گا, تو جب یہ میری عیادت کے لیے آئے تو مسلم ابن عقیل اس کی گردن جو ہے وہ مار دیں, اس کا سر قلم کر دیں, تاکہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے, اور ہم جو ہیں زیادہ اس کسی جہاد والے معاملے میں نہ جائیں. تو شریک بن اور جو کہ اہل بیت کے سپورٹر تھے, سخت علیل ہیں, جن کو ایز اے بارگیننگ چپ بصرہ سے کوفہ لے کے آیا گیا,
وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آتا ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو واصل جہنم کر دیں، صحیح. اس کو قتل کر دیں، اور جب میں پانی مانگوں گا تو آپ اس کو قتل کر دیں. اچھا. تو اب عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آ رہا ہے، مسلم ابن عقیل کو ایک جگہ پہ چھپایا ہوا ہے، وہ پانی طلب کرتا ہے. 3 دفعہ شریک بن اور پانی طلب کرتے ہیں، اور پانی طلب کرنا ایک کوڈ ورڈ تھا کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے. بالکل بالکل. پانی مانگا جاتا ہے، 3 دفعہ پانی مانگا جاتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد پر وار نہیں کرتے، عبید اللہ ابن زیاد واپس چلا جاتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل سے پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ کہا گیا تھا، یہ دشمن خدا، یہ دشمن رسالت مآب، یہ کرمنل آدمی بالکل. جس کو گورنر یزید نے بنایا ہے، جب آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو مسلم ابن عقیل ایک حدیث رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، کسی مسلمان کو اچانک قتل نہ کرنا. تو مجھے یہ حدیث رسالت مآب یاد تھی، سبحان اللہ. میں نے اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل نہیں کیا. وہ شخص جو کہ چالیں چل رہا ہے، وہ شخص جو اور جو الٹیمیٹلی ان کا کلر ہوگا، حضرت مسلم ابن عقیل، یہ آل رسول جنگ کے اندر بھی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریکیوں کو ہاتھ سے جانے نہیں. بڑی جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے، خاص طور پر یزیدی کیمپ کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جلد سے جلد مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈا جائے، جہاں تک پہنچ بھی چکے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مسلم ابن عقیل کے لیے تو اس وقت ایک ٹف سچویشن ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھتے ہوئے عبید ابن زیاد کو قتل بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس موقع پر حضرت مسلم ابن عقیل ابھی منظر عام پہ نہیں آئے. عبید اللہ ابن زیاد کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر مسلم ابن عقیل موجود تھے. ٹھیک. لیکن وہ جو اس کا غلام تھا، جو 3000 درہم لے کر آیا تھا کہ جی یہ اس مشن کے لیے میں پریزنٹ کر رہا ہوں، الٹیمیٹلی وہ اس بات کا کھوج لگاتا ہے کہ ہانی بن عروہ نے مسلم ابن عقیل کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. ٹھیک. اور اب قبیلہ مزہج کے سردار ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا جاتا ہے. ٹھیک. اور ہانی بن عروہ، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے آرمی میں جنگ صفین لڑ چکے تھے. یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب یہ پیش ہوتے ہیں تو اس وقت یزیدی ایڈمنسٹریشن میں پھر عرض کروں گا کہ 150 لوگ ہیں جو پورے شہر پر قابض ہیں، جو ایک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. درست. پورا شہر اس وقت کوفہ کے اندر امام حسین اور اہل بیت کا بظاہر سپورٹر ہے، بظاہر. بالکل. اب جب ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو جو پہلا جملہ ہانی بن عروہ ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد، ہم تمہیں پروٹیکشن دیتے ہیں کیونکہ پورے شہر میں تو اہل بیت کے سپورٹرز ہیں. بالکل تو بالکل. تم اس روش پر نہ چلو، ہم تمہیں پروٹیکشن دیتے ہیں، تم ہم سے جنگ و جدال نہ کرو، بیکاز اگر تم نے یہ معاملہ کیا تو ہمارے پورے سپورٹرز جو ہیں وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد تیش میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ بہت زیادہ ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر، اور باقی چیفز کو بلایا جاتا ہے، چیفز جو کمیونٹی ایلڈرز ہیں ان کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے امام حسین کی سپورٹ کی تو اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے، قبیلہ مزہج کے سردار کو، جو اس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تم لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے. اور قبیلہ مزہج جو کہ ان کا قبیلہ ہے، اور ہانی بن عروہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قبیلہ مزہج جو ہے وہ سپورٹ کرنے آئے گا تو قبیلہ مزہج جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو اس کا محاصرہ کر لیتا ہے. اچھا. لیکن وہاں کے جو جج ہیں، قاضی شریح جن کو تاریخ میں کہا جاتا ہے، وہ بھی بکے ہوئے ہیں. اور قاضی شریح کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گورنر ہاؤس کی چھت پر جا کے اعلان کریں کہ ہم نے تو ڈسکشن کے لیے بلایا ہوا ہے ہانی بن عروہ کو، اور ہانی بن عروہ کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، تو قبیلہ مزہج کے لوگوں کو پیسیفائی کر کے واپس بھیجا جاتا ہے. حالانکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے، ان کے برعکس تشدد کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. اور جناب مسلم ابن عقیل، یہ بات انہوں نے طے کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مشکل وقت آ گیا اور کوئی بھی مشکل وقت آ گیا
تو ہم یہ نعرہ لگاتے ہوئے کوفہ کی گلیوں میں باہر آئیں گے، صحیح. یا منصور امہ، یا منصور امہ، یا منصور، اے امت کے منصور، اے امت کے منصور. تو جب جناب مسلم ابن عقیل کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہانی بن عروہ جنہوں نے مجھے پناہ دی تھی، ہانی بن عروہ جو میرے ہوسٹ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پہ تشدد ہوا ہے، تو جناب مسلم ابن عقیل منظر عام پہ آتے ہیں اور جناب مسلم ابن عقیل یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، یا منصور امہ، یا منصور امہ. اور ان کے پیچھے کہتے ہیں کہ 4000 کوفی بھی جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اب یہ 4000 لوگ ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، اور جناب مسلم ابن عقیل جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر تاریخ کا گریٹسٹ بٹریل ہوتا ہے، تاریخ کا گریٹسٹ بٹریل. وہ جو سرداران ہیں جن کو وہ روز بلاتا ہے، وہ سرداران اب گورنر ہاؤس کے اندر ہیں، اور وہ سرداران یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہانی بن عروہ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ 8 10 12 قبائل کے سردار وہاں پہ موجود ہیں. Now they are being used as a bargaining chip. اور ان سرداروں کو گورنر ہاؤس کی چھت کے اوپر بھیجا جاتا ہے، اور وہ اپنے اپنے قبیلے کو کہتے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے، کانورزیشن ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونی چاہیے. لوگ جو ہیں اب وہ تتر بتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں میں ایک خوف و ہراس کی لوگوں کے کیفیت اندر وہ پیدا ہو خوف و جاتی ہراس ہے. کی کیفیت ہے. اور اب یہ بٹریل شروع ہو رہا ہے، وہ ڈسیپشن، وہ دھوکہ. وعدہ تو ہم نے کیا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے، لیکن وہ ساتھ جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے. یعنی کہ تاریخ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ تاریخ کو جو ہے وہ دہرا دہرا رہی ہے. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو گورنر ہاؤس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا منصور امہ کہتے ہوئے، وہ گورنر ہاؤس اور مسجد کوفہ بالکل ساتھ ساتھ تھی. تو 4000 سے نمبر کم ہو رہا ہے، 1000 سے 500، 500 سے 300. اور ابھی بھی اتنے نمبرز ہیں کہ اگر یہ گورنر ہاؤس چلے جائیں تو ابھی بھی یہ پریویل کر سکتے ہیں. تو جب وہ ایک مخصوص مقام پر کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز ادا کی، تو کوفہ کی خواتین باہر آ گئیں. کسی نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا، کسی نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا، کسی نے اپنے شوہر کو پکڑ لیا کہ بھئی تم کیوں جہاد کرتے ہو، تم کیوں مدد کرتے ہو، وہ فلانا مدد کرے گا، فلانا مدد کرے گا. اور وہ کرتے 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 300 سے 30 لوگ رہ گئے. اور کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت جو ہیں حضرت مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، اور وہ کوفہ کی انجان اور اجنبی گلیاں تھیں، اور جناب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے تھے. یہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا جبر ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جس کا سامنا جناب مسلم ابن عقیل نے کیا. اب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ کی اجنبی گلیوں میں چل رہے ہیں، یہ ہمیں اوتھینٹک ہسٹری بتاتی ہے. اینڈ ہی ہیز نو ویئر ٹو گو، اور اکیلے چل رہے ہیں، اور اکیلے ہیں. جو ان کی حفاظت کرنے والے تھے، جو ان کے ہوسٹ ہیں، وہ گرفتار ہو چکے ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. باقی ٹرائبل لیڈرز سارے دغا دے چکے ہیں، اور کوفہ ان کے لیے ایک پردیس بن چکا ہے. پردیس تو پہلے ہی تھا، لیکن اب وہ حقیقتاً ایک غریب الوطنی کا معاملہ ہے. حضرت مسلم ابن عقیل شام کے وقت ایک گھر پہ قیام کرتے ہیں. اوتھینٹک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے، وہ ایک گھر کے جیسے ہمارے ڈرائیو تھروز ہوتے ہیں اس دور کے، وہ ڈرائیو تھرو ہوتا ہوگا تو وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. تو ایک خاتون ہے بڑی عمر کی، وہ دیکھتی ہے کہ ایک اجنبی جو ہے میرے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، تو مجھے پیاس لگی ہے. تو وہ پانی پیش کرتی ہے، اور پانی کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس طرح انجان کسی گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے کسی خاص جگہ کی طرف تشریف لے جائیں. تو وہ کہتے ہیں میرا تو یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے اس وقت، I have nowhere to go. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں میں مسلم ابن عقیل، سفیر حسین ابن علی. He's all by himself at that point in time. وہ خاتون جو ہے وہ آل رسول سے محبت کرنے والی ہے، اور وہ خاتون، ادھیڑ عمر کی خاتون، اس کے گھر میں 2 کمرے ہیں، وہ ایک کمرے میں جناب مسلم ابن عقیل کو پناہ دیتی ہے. سبحان اللہ. اور وہاں پر وہ جو بھی اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے وہ فراہم کرتی ہے. ان کی جو بھی وہ آؤ بھگت مہمان نوازی کر سکتی تھی وہ مہمان نوازی کرتی ہے. اس کا جو بیٹا ہے، جو وہاں کی لوکل پولیس چیف ہے، اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا آپس میں دوست ہے. صحیح. ان کا بیٹا جب گھر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج معاملہ کچھ عجیب ہے، آپ
یہ کس کی مہمان نوازی کر رہی ہیں, دوسرے حجرے میں کون ہے. تو والدہ کیونکہ اہل بیت کی محب ہے, آل رسول کی محب ہے, تو وہ انہیں بڑی رازداری سے یہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ بات کسی کو بتانا نہیں, اللہ نے ہمارے بخت کو جگایا ہے, ہماری قسمت کو جگایا ہے. آج آل رسول کا ایک فرزند ہمارے گھر میں مہمان ہے, ہم نے اس کی نگہداشت کرنی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن وہ لڑکا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اوباش ہے, لگژری میں رہنے والا ہے, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اعلانات یہ بھی ہو چکے تھے کہ مسلم ابن عقیل کو جو گرفتار کروائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, تو اس کے اندر وہ انعام کا لالچ جو ہے, وہ گریڈ اور وہ لالچ کی آگ بھڑکتی ہے. اور وہ اپنے دوست جو کہ وہاں کی لوکل پولیس چیف کا بیٹا ہے اس کو بتاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل اس وقت ہمارے گھر میں ہے. اور وہاں کی لوکل پولیس جو ہے وہ آتی ہے, وہ 40 لوگ ہیں, اور وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرتے ہیں. لیکن حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں جہاد کرتے ہیں وہاں پہ, اور کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کا یہ فرزند جس درجے پر جہاد کر رہا تھا وہ 40 لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم گھر سے باہر نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے گھر کو جلا دیں گے. تو تب جناب مسلم ابن عقیل باہر آئے کہ اس بڑھیا نے تو میری سپورٹ کی ہے, میری وجہ سے اس کا گھر نہ جلے. تو وہ واپس آئے اور وہاں پر ایک جھوٹی ان کو امان دی گئی کہ آپ اگر اپنے آپ کو سرنڈر کرواتے ہیں تو ہم آپ کو امان دیں گے. صحیح. تو حضرت مسلم ابن عقیل یہ جانتے ہیں کہ یہ امان جھوٹی ہے, لیکن اس بڑھیا کے گھر کو بچانے کے لیے کہ اس کے گھر کو نظر آتش نہ کیا جائے جس نے میری مدد کی تھی, وہ باہر تشریف لے جاتے ہیں, انہیں گرفتار کیا جاتا ہے, اور حضرت مسلم ابن عقیل کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. کو کسی بدبخت نے یہ جملہ کہا کہ ہم تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتے تھے, you used to think that you were a brave person and now you're crying, موت دیکھ کر تمہیں رونا آ رہا ہے. تو فرمایا مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں ہے, میں تو حسین ابن علی کے لیے پریشان ہوں, امام علی مقام کے لیے پریشان ہوں, کیونکہ میں تو ان کو خط لکھ چکا تھا کہ کوفہ جو ہے is brimming with your supporters, لیکن یہاں پر tables are turned. مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے جناب مسلم ابن عقیل کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تاریخ کے وہ جملے شاید میں یہاں پر نہ پڑھ پاؤں, وہ جو سارا ڈائیلاگ ہے اٹ از ویری ویری پینفل, لیکن وہ آخر میں یہ حکم صادر کرتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جاؤ اور ان کا سر قلم کرو اور ان کے جسم کو گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر پھینک دو. جناب مسلم ابن عقیل, ہماری اوتھینٹک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ مقتل کی طرف جا رہے ہیں, تکبیر پڑھتے جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, اور جو ان کا کلر ہے اب وہ ان کے ساتھ بدتمیزیاں اور وہ کر رہا ہے, لیکن آپ جو ہیں درود و سلام پڑھ رہے ہیں, اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا, اور آپ کے جسم اطہر کو پامال کیا گیا, اور جسم اطہر کو گورنر ہاؤس کوفہ سے نیچے کی طرف پھینکا گیا, اور آپ کے سر کو جو ہے نیزے پر بلند کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ پہلی قربانی ہے جو امام علی مقام نے اپنے فرسٹ کزن حضرت عقیل بن ابی طالب کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل کی قربانی پیش کی. لیکن اس مومنٹ پر سرکار سید الشہداء کے علم میں نہیں ہے, امام علی مقام کے علم میں نہیں ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے. مسلم ابن عقیل کی شہادت 9 ذی الحج کو, کچھ روایات میں 8 ذی الحج کو ہوتی ہے, اور یہی وہ وقت ہے جب امام علی مقام اپنے حج کو عمرے میں بدل رہے ہیں, کیونکہ امام علی مقام کو یہ بتایا جا چکا ہے حاجیوں کے لباس, کلرز آف امام حسین تیار ہو چکے ہیں جو حاجیوں کے لباس میں حج کے دوران امام حسین کو شہید کریں گے. اور امام علی مقام یہ نہیں چاہتے کہ وہ مکہ میں ہوں, وہ عرفات میں ہوں, اور یہ جنگ و جدل ہو اور ان کے خون سے مکہ کی عرفات کی حرمت کو پامال کیا جائے. امام علی مقام یوں مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں, لیکن بظاہر ان کے علم میں نہیں ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں, جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوا, وہ آپ سے بیان کر رہے ہیں, بہت ہی جذباتی لمحے ہیں اس وقت,
اور سننے والوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، ہمارے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ مسلم ابن عقیل جن کو اپنا سفیر مقرر کر کے حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کوفہ میں، اور ان کو کہا گیا، یقین دلایا گیا کہ ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو کوفہ کی گلیوں میں تنے تنہا چھوڑ دیا گیا، جو ظلم ان سے روا رکھا گیا، جس طرح سے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور بہادری سے وہ مقابلہ کرتے رہے، اور اس کے بعد کس بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ مارکہ حق و باطل کے پہلے شہید مسلم ابن عقیل۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے واقعات ہیں، ظلم کی ایسی ایسی داستانیں لکھی گئیں کہ جب جب ہم سنیں گے، آپ سنیں گے، ہماری آنکھیں آنسوں سے بھیگ جائیں گی، زار و کتار آنسو نکلیں گے۔ آج کی نشست کا یہیں پر خاتمہ کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں مزید ایسے واقعات دل پر قابو رکھ کر آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنی میزبان فرا اقرار اور فہد علی کاظمی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔